خدا کا سلام ہو عطر صاحب اور سورج صاحب اور جو لوگ بھی اس پروگرام میں مدد کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں. میں یہاں پہ آئی ہوں، جیسے بھی وقت ہو تو پھر ہم شروع کر دیتے ہیں. جی محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، خدا کے دل، مسیح زماں، پیغمبر خدا اور اللہ کے دل، ہمارے اس سوال و جواب کی آج کی نشست ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں. ہماری ایڈمن ٹیم کے ہمراہ اور ہمارے برادر پیغمبر سورج خان صاحب کے ساتھ بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک نئے ممبر جنہوں نے جوائن کیا ہے ابھی حال ہی میں، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے حضور وہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے جس سے انسان اللہ کی ذات کے نزدیک تر ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. خدا کے نزدیک سب سے پیارا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کو اپنا عیال اور خاندان سمجھے، اور جیسے اپنے خاندانوں کے لیے بچھا جاتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈک پاتی ہیں. اب یہ پوری انسانیت تو اس کا عیال نہیں ہے، لیکن یہ اس خدا کا عیال ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. تو جو کوئی اس عیال کے لیے وہی آنکھیں دکھا دے جو اپنے خاندان کو دکھاتا ہے، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو، تو جان لو کہ خدا اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے لگتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص رحم اور ہمدردی سے انسانوں سے پیش آتا ہے، یہ شخص بھی خدا کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو کر لے، سمجھ لو کہ خدا کے دل کی کھڑکی اس کے لیے کھل جاتی ہے. ایک نبی کا میں آنکھوں دیکھا حال بتا دیتا ہوں. ویسے تو بڑا کچھ دیکھا، لیکن ایک نبی کی تعریف کر رہے تھے فرشتے خدا کے حضور کہ اس کی حکمت، اس کی فراست، اس کی تعلیمات، اس نے جو پیغام کو سمجھا، تمثیلوں کو سمجھا، جیسا یہ نمازی، پرہیزگار، تقوی گزار پل باندھ رہے تھے اس نبی کے کہ خدا اس کو بہتر صلہ دے. جب ساری باتیں کر بیٹھے فرشتے، تو خدا نے پوچھا ان فرشتوں سے، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا سلوک میری انسانیت کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا یہ ان کو بھی میرے عیال سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے ساتھ بھی اس کا رحم کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ ہمدردی کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ تو وہاں فرشتے خاموش ہو گئے، پھونک نکل گئی، کہ اس نبی کے ہاتھوں کافی لوگ مارے گئے تھے. پھر جب خاموشی چھا گئی تو خدا نے کہا اس کو اس کی مزدوری دو اور اس کو بھیجو کسی دنیا میں. تو میں نے سب سے اچھا سلوک اور عمل بتا دیا یہ دو چیزوں پر اوپر. جو اسے کر جائے گا، خدا کے دل کی کھڑکی کھڑکانے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہی کھل جائے گی دیدار الہی کے لیے. بلکہ تجھے خدا کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو تلاش کرتا پھرے، وہ تیری تلاش کے اندر تیرے گھر خود ہی آ جائے گا تجھے دیکھنے کے لیے، تیرا دیدار کرنے کے لیے. تو ویسے تو جو کوئی کتابیں پڑھے گا خدا کے نور کی، اس میں بہت کچھ ہے. بلند ترین چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی، راز الہی سے بھری پڑی ہیں.
تو یہاں سے ابتدا کر لو، اور جو پڑھتے جاؤ گے خدا کے دل کا حال، وہ تمہارے اندر خدائی آتی آتی جائیں گی، تو تمہیں تلاش کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں تلاش کرے گا۔ بہت شکریہ وطن زاہد خان صاحب۔ ہمارا ایک ممبر کا سوال ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کی تعلیمات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کی ذات ایک دکھائی آ جانے والی، نظر آ جانے والی ذات ہے، تو اگر کسی شخص کو خدا کی ذات اپنا دیدار بخشتی ہے تو کیا یہ اس کے لیے کافی ہے، یا اس کے اندر وہ خدا کی صفات آنا بھی ضروری ہے، اور وہ کون سی صفات ہیں جو اسے باخدا کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ خدا کی صفات تو انگنت ہے، وہ ایک سمندر ہے جہانوں کا، ہم کہاں کہاں وہ موتی ڈھونڈتے پھریں گے، ان ساری صفاتوں کو، ان ہیروں کو، ان سمندر معرفت الہی کو میں آپ کو ایک کوزے میں بند کر کے دے دیتا ہوں، بس وہ پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ وہ صفت جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ اگر یہ محبت الہی کا جذبہ نہ ہوتا تو نہ تم ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ فرشتے ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ اور مخلوقات ہوتی۔ تو وہ جو محبت ہی نہیں جانتا، وہ ظالم پھر محبت سے چاہے سارے علم حاصل کر لے، فرشتوں کی بولیاں بول لے، پوری کتابوں کا علم اس کو حاصل ہو جائے، وہ چھنی ہے، چھنکار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد محبت الہی سے یہ معرفت الہی کی دنیا شروع ہوتی ہے، جس کا دروازہ دل ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ان گنت صفات جو ہیں خدا کی، وہ ہر جنتوں میں ہمیں خبر ملتی رہتی ہے معرفت الہی، نور الہی سے، اور ہم ترقی کرتے کرتے ہر جنتوں سے گزریں گے۔ نہ جانے وہ زمانے کب آئیں گے جب ہم خدا کی عادات پا جائیں، یہ تو لمبا زمانہ ہے، لیکن میں اس کو بھی مختصر کر کے یہ کہتا ہوں، جس نے میری ساری کتابیں پڑھ لی، جان لو کہ وہ ایک ہی جس کے اندر، چھلانگ کے اندر، وہ محبت الہی کا وہ شراب پی سکتا ہے کہ خدا اور وہ آمنے سامنے آ جائیں، لیکن ایک ہے بات، وہ خدا کی منشا کے لیے بھی اپنی وفا، اپنی جان، اپنی محبت، اپنی زندگی، اپنی قربانیاں کے لیے صبر کرے تو یہ فاصلے مٹتے چلے جائیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک محترم دوست یہ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کی اس وقت صورتحال، ان کا کردار اور جیسے ان کے مزاج ہیں، ان پر رحم کی بجائے ان سے بچنا پڑتا ہے، اور اکثر اوقات خود کو بچانے کے لیے دفاع کے طور پر بھی ایک ایسا رویہ روا رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ان کے شر سے بچ سکیں۔ تو کیا ایسے انسانوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے جو آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ شعور اسی کو کہتے ہیں۔ خدا کا شعور جب قریب آنے لگتا ہے تو آپ کے شعور کو بھی آسمانوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ آپ کے معرفت کی نگاہ بتاتی ہے کہ ظالم کو ظالم سمجھا جائے، اور جو مظلوم ہے معرفت کی نگاہ بتاتی ہے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو جو پیاسے ہیں، شعور اور معرفت کیا چیز ہے؟
جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلانا یہ محبت کا ایک پہلا قدم ہے. جو بھوکے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں اخلاق کو، جو انسان بننا چاہتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا اور ان کی رہنمائی کرنا حق کی طرف، یہ بھی محبت الہی ہے. تو جو غریب ہیں دل کے، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رستہ دکھائے، ان کو بھی رستہ دکھانا یہ بھی محبت الہی کا سب سے بڑا عمل آ جاتا ہے. تو ہم نے گھوڑوں کو، گدھوں کو، خچروں اور کتوں کو ایک ہی ڈانگ سے نہیں مارنا، ایک ہی ڈانگ سے شروع کر دے سب کو ہانکنا. اس کے لیے خالی سوچ اللہ کی جو ہے، شعور جب آتا ہے خدا کا، جب نور کی بصارت اور روشنی ڈال دیتا ہے وہ ضمیر میں، اور دل اس کی چمکار سے، اس کے نور سے ایک عجیب تاج محل بن جاتا ہے، پھر روح میں اس کا بسیرا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اندھا نہیں رہنے دیتا. تو پہلے تھوڑا سا شعور میں آئے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. پھر معاف کر دینا اللہ کی صفت ہے، جیسے رحم آ جانا یہ بھی صفت ہے. لیکن معاف کرنے والوں کو بھولنا نہیں ہے تاکہ وہ کسی اور کو ڈس نہ سکے. معاف کر دینا، لیکن پھر ان کی اصلاح بھی کرنی ہے. تو جیسے آدم کی خدا کی نافرمانی کر بیٹھا، چاہیے تو یہ تھا کہ خدا ڈانگ مارتا آدم کے سر پہ، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آدم شرمندہ ہے، پشیمان ہے، تو پھر ہمیں رحم کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے قرآن میں بھی ہے فتاب علیہ، اسے رحم آ گیا، انہ هو التواب الرحیم، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے شعوری کیفیات میں جب آ جائیں گے ہم، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا موتی کون ہے اور پتھر کون ہے، بنجر زمین کون ہے اور زرخیز زمین کون ہے. زرخیز زمین کون سی؟ جہاں پہ ہل چلایا جائے. اتنا تو کسان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بنجر زمین پہ ہل نہیں چلانا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. تو پہلے خدا کے ساتھ ان حالتوں میں آؤ تاکہ شعور، سچے سوچ، ضمیر کے نور کی روشنی، جہاں پھر پولیس نہ جج کسی کی ضرورت نہیں، یہ جب سب کچھ مل جائے گا، دل جس کے اندر وہ بیٹھ جائے گا اور وہ روح جس کے اندر وہ نور دے دے گا، تو جیسے خدا دیکھتا ہے ویسے ہی تم دیکھو گے. ایک حکیم اور ایک ڈاکٹر بھی ہر کسی کو ایک جیسی دوائی نہیں دے دیتا. اس کی بیماری کو انویسٹیگیشن کر کے، جانچ پڑتال کر کے دوائی دیتا ہے. تو یہی تو آپ کے قرآن میں بھی ہے، یہی تو ہم بتا رہے ہیں. خدا کی ذات کہتی ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. حکمت جب ہم دے دیتے ہیں، یہ حکمت جو ہے یہ راز الہی ہے. تو یہ جب سب چیزیں ملتی ہیں خدا کی طرف سے، تو انسان، کامل انسان پھر خدا کے کانوں سے سنتا ہے، خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس پر جب دل پہ جلوے ہوتے ہیں دیدار الہی کے، تو وہ نہیں ہوتا، کیونکہ نگاہیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی.
لیکن وہ جب نگاہوں پہ آ گئے تو پھر دل دیکھتے ہیں، پھر یہ نگاہیں بھی جلوے دیکھتی ہیں، ان میں بھی نور آ جاتا ہے۔ تو سب کچھ کہنے سے مراد یہ ہے، سب سے پہلے خدا کی ذات کو جانو۔ یہ غلط کہا گیا تھا کہ جو اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، نہیں، یہ غلط ہے۔ جس نے خدا کی ذات کو پہچانا وہ اپنے آپ کو پہلی دفعہ پہچانے گا، وہ انسانیت کو پہچانے گا، وہ معاشرے کے دکھ اور مصیبت اور درد کا علاج کرے گا، وہ کل جہانوں کی ہر مخلوق کو پہچان جائے گا۔ 3 سوال اور کر لیں۔ اس کے بعد پھر مجھے کپڑے بدلنے ہوں گے، میں نے جانا بھی ہے، تو 3 سوال اور کر لیں۔ اپنا عطر نبی صاحب۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارا ایک نئے ممبر ہے، ان کا یہ سوال ہے کہ کسی بھی شخص کی روح میں نور کیسے آتا ہے، خصوصاً جو لوگ آپ کے اس مشن میں شامل ہیں یا آپ پر ایمان لاتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میں اس سوال کرنے والے کے سوال کو مکمل کر دیتا ہوں۔ نور کیسے آتا ہے اور پھر نور کیسے جاتا ہے اس کی روح سے، تاکہ دونوں چیزیں سمجھ کر وہ جان لے کہ نہ یہ نور ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، بلکہ جب انسان خدا کی محبت الہی سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے اور اس کی مخلوقات سے منہ پھیر کر صرف اللہ کے لیے محبت بچھاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس یہ کافی ہے، تو اس نور، اس غبارے کی پھونک بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں نا، تو اب بتاتا ہوں کہ نور، ایک نور کے اس کو پایا جائے زندگی میں، ایک تو یہ زندگی ناکافی ہے، پھر یہ کہ کہیں وہ چھوڑ کے نہ چلا جائے، کہ اس کو قدر و قیمت کو، اس کائنات کے خالق کو کی محبت کے سمندر میں وہ بھی، میں بھی ویسے ہی رنگین ہو جاؤں، پھر یہاں سے معرفت الہی کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری ویڈیو، میں یہ وہ بات بتا رہا ہوں کہ جب کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، تو جب خدا کے محبت نے تصور کو حقیقت بنانا چاہا تو 2 باتیں رکھی اس کے سامنے، جس نور سے کلی کائنات اور مخلوق تیار ہوئی، کہ تو وہاں جب تک رہنا جب تک اس کے اندر میری محبت کی صفات چلتی رہے اور بڑھتی رہیں۔ یہ پانی، یہ نہریں، دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش کر، جو ہی وہ مجھ پر یہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس خدا کی محبت کافی ہے، اور وہ میری مخلوقات کو پہچاننے سے انکار کر دے، ان کے لیے نہ پیچھے، ان کو وہ محبت نہ دے پائے، تو اس سے نکل بھی جانا۔ تو بڑے بڑے ٹھیکیدار، علامتدار ہیں جن کے اللہ اللہ کر کے منہ سوکھ جاتے ہیں، لیکن ایک خواب بھی نہیں آتی ایسے لوگوں کو، بلکہ ان کے نبی ان کو ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ سجدے کر کر کے ان کے مسے گھٹ جاتے ہیں، محمد نبی کا تسبیح کرتے، محبت کرتے، ایک دفعہ بھی ان کی خواب میں بھی نہیں آتے۔
یہ ابلیس ہی ہے جس نے خربوں سال روح کی دنیا میں علم پایا، معرفت پائی، ذہانت پائی، حکمت پائی اور اندھیروں کو دور کیا توحید الہی کے. اور خدا نے ہی اس کو کہا کہ تو صبح کا ستارہ ہے. جیسے ہم ریوارڈ دیتے نا انسانیت کو، نوبل پرائز دیتے ہیں. لیکن ابھی اس محبت معرفت الہی کے سفر میں ابھی کچھ ہی فاصلے طے کیے تھے قدم سفر. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں خدا کو جان چکا ہوں، پہچان چکا ہوں، اب مجھے ایسا کون ہے. بس یہ ایک تکبر کی چنگاری. پھر دوسرے اسے یہ کہ اس نے دوسروں کو نیچا ہیج طریقے سے دیکھنا شروع کیا. پھر تیسری چیز رحم سے کے جذبات اور ہمدردیوں سے خالی ہو گیا ہو. چوتھی چیز کہ اس نے خدا کی مخلوقات کو خدا کی نگاہ سے نہیں دیکھا، پر یہی ٹھوکر کھائی. اسی ٹھوکر نے اس کی ساری ذہانت، فراست، اس کی حکمت، اس کا علم، جو کچھ بھی تھا، یہ سب جو ہے معرفت الہی اور سب کچھ، یہ اون کے پہاڑوں کی طرح ہے. ایک نفرت کی چنگاری، ظلم کی چنگاری، انسانیت سے غلط سلوک، یہ سب کچھ جلا کے خاک کر دیتی ہے معرفت الہی کو. تو ان باتوں کو سمجھنا ہم نے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے آج کے اس پروگرام کی اس نشست کا آخری سوال ہے. یہ ممبر فرماتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی اس خدا کی بادشاہت کے سارے مشن میں کہ آپ دلی طور پر مطمئن ہیں کہ آپ نے خدا کی بادشاہت کا یہ جو دور، جو زمانہ ہے، اس کے عین مطابق اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے دی ہیں، اور اس کے بارے میں حق تعالیٰ کی ذات کیا فرماتے ہیں؟ نام موسیقی اور نغمے کو کمپوزنگ کرنے والا کبھی اپنے نغموں سے مطمئن ہوتا ہے، نہ کھلاڑی اپنے کھیلوں کی مہارت سے مطمئن ہوتا ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی دنیا ہے. تو مجھے تو خدا کی بادشاہت کا مشن دیا ہے، تو جب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں پا گیا ہوں، بس وہی میری روحانی موت ہے. اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سفر خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ امتحان کا پرچہ بھی میں دوں طالب علم کی طرح، اور پھر نمبر بھی میں خود ہی لگا دوں کہ میں نمبر 1 ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. نمبر دینے والا خدا کی ذات ہے. اس کا بتا دیتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. میں تو مطمئن نہیں ہوا، بلکہ آخری دم تک جب جاؤں گا تو مطمئن نہیں ہوں گا اپنے مشن سے، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں تو بارہا دل کہتا ہے کاش یہ کر لیتا، کاش جو ماضی کے اندر تھا اس کو ایسے سفر کر لیتا. تو میں تو مطمئن نہیں ہو سکتا، لیکن جس نے پرچے کے نمبر دیے ہیں مجھے، خدا واحد نے، اس کا بتا دیتا ہوں. اس نے کہا میں تجھ سے خوش ہو گیا، اور جو بنیاد تو نے خدا کی بادشاہت کے بیج بوئے ہیں، یہ تعلیمات اب پوری دنیا میں پھیلتی جائیں گی. تو نے جو میرے دل کا ارمان پورا کیا، تیری محبت میں میں اتنا وجد میں آ گیا کہ میں نے ایک بشر تیرے جیسے انسان کو سجدہ کیا.
اپنی محبت میں. اور خدا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن یہ زمین تیری ذریت سے نیا زمانہ شروع ہو جائے گا، اے آدم، اے مسیح السما، اے خدا کے دل. اور بڑے بڑے نبی اور مسیح آئیں گے جو جنتوں کو زمین پہ لے آئیں گے. جنتے زمین کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے کیسے معرفت الہی کے موتی ملتے ہیں. آسمانی مخلوقات زمین پہ آئیں گی. تو جب خدا یہ باتیں کر رہا تھا تو میں خوش ہو گیا. تو میں چلنے لگا تو خدا نے پھر بلایا اور کہا سب کچھ ہوگا. میں نے تجھے 10,000 سال تک اور 10,011 تک دکھا دیا کہ میرا زمانہ کیسا ہوگا، اس سے آگے کیا ہوگا. لیکن اے ضائع، I will never find one more like you, another like you. لیکن پھر تیرے جیسا ان زمانوں میں کوئی نہیں آئے گا. تو نظیر ہوگا، مثال ہوگا. تو یہ خدا کے بول ہے. اب آپ اس کو جیسے چاہیں لے لیں، کیونکہ خدا کی باتوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. باقی جہاں تک رہ گیا میرا، تو میں کیسے مطمئن ہو جاؤں. تو میں تو جب آخری سانسیں نکل رہی ہوں گی میں تو تب بھی نہیں مطمئن ہوتا، کیونکہ جو میں نے چاہا تھا اس کے لیے بہت وقت، چاہے 80 لگے سال یا 100 سال لگے. تو یہ حقیقت ہے. اسد صاحب، سورج صاحب، وہ جو خدا کی محبت کے پیاسے بھوکے ہیں اور جو لوگ خدا کا سوال کرتے ہیں، ایک تو ہمیں کنارہ مل گیا، سہارا مل گیا محبت کا، کہ ہمارے جتنے بھی گروپ ہیں وہاں خدا کی محبت الہی سے شروع ہوتی ہے، بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ جو وہاں پہ آتے ہیں ان کا بھی ہم نے مزاج بدل دی ہے. سارے جھنٹوں سے، سارے بٹیروں سے نجات دے کر ان کے منہ سے بھی خدا کا ایک سوال نکلتا ہے، خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ پریم کی جو گنگا ہے محبت کی، یہ نہر سے دریا، دریا سے پھر سمندر بن جائیں گے. وقت کی بات ہے. اس دفعہ خدا کی دنیا کو آنے میں کوئی نہیں روک سکتا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی محترم قبلہ ذات علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں اپنی ایڈمن ٹیم کے، برادر پیغمبر سورج خان صاحب، برادر سید ملود صاحب اور دیگر تمام احباب کے، جنہوں نے معرفت الہی کے راز مسیح الزما جناب قبلہ ذات علیہ السلام سے براہ راست سنے. اور جب تک محترم قبلہ ذات السلام دوبارہ ہمیں وقت میسر عطا فرمائیں گے، تب تک کے لیے آپ سب کا خدا حافظ.